असलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। आज 6 सितंबर 2024 है। 1965 की 1965 की जंग को 59 बरस 59 ईयर्स, यूं कहिए तकरीबन 60 बरस होने को हैं। पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े हिस्से में 6 सितंबर को डिफेंस डे की हैसियत से मनाया गया। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, शहर के मुख्तलिफ मकामात में इस हवाले से तकारीब होती थीं। अखबार स्पेशल एडिशंस निकालते थे, रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम करते थे, रेडियोज़ में स्पेशल बुलेटिन होते थे और शहरों में भी इस हवाले से बहुत कुछ होता था। गुज़िश्ता चंद बरसों में इसकी रीत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ गई है और गुज़िश्ता 2 ढाई बरस में तो ये बात अब तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। आपने बात नोट की होगी कि एक दिन पहले जब पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ अहमद साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की 48 मिनट की, तो उसमें उन्होंने डिफेंस डे या 6 सितंबर के हवाले से कुछ भी नहीं कहा। उनकी प्रेस रिलीज और उसके बाद से पाकिस्तान के अखबारात में जो तमाम तस्करा या बहस हुई है उसमें भी 6 सितंबर का कोई जिक्र नहीं है। और अभी जो पाकिस्तान के अगर ज़राए अबलाग और अखबारात देख रहा हूँ तो कोई उसमें ख़ास इसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या जोशो खरोश भी नहीं पाया जाता। India has embarked on a course of aggression across the ceasefire line. पाकिस्तान को हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आयरनी या सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि GHQ, वो जनरल हेडक्वार्टर्स जो कभी हिंदुस्तान, जम्मू और कश्मीर, मशरक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान और दुनिया के मामलात के बारे में सोचो बचार किया करता था, वो आज गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी जंगों में मसरूफ़ है। ये जंगें खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ी जा रही हैं, ये जंगें बलूचिस्तान में भी लड़ी जा रही हैं, इस किस्म की जंगें कराची में भी लड़ी गई हैं। और अब गुज़श्ता 28 महीने से पाकिस्तान का GHQ और अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान ही की सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात से एक जंग में मसरूफ़ हैं। एक ऐसी सियासी जमात से जिसने 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के जनरल इंतखाबात को बहुत भारी अक्सरियत से जीता है। खुदा बेहतर जानता है कि इस जंग का इंजाम क्या होगा हम सब के लिए। ताहम 6 सितंबर के हवाले से जब तक मैं पाकिस्तान में था, शायद ही कोई ऐसा बरस हो जब मैंने इस हवाले से कोई स्पेशल टेलीविज़न प्रोग्राम और मुबाहिसा ना किया हो। पैनल डिस्कशंस में करता रहा। आज उन पैनल डिस्कशंस के हवाले से भी चंद मुशाहिदात, चंद ऑब्जर्वेशंस, चंद रिकलेक्शंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और 1965 की जंग के लर्निंग आउटकम हमारे लिए क्या हैं, क्या हमने उससे सीखा, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी हवाले से मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ग़ालिबन 2021 में 6 सितंबर के हवाले से मैं 92 न्यूज़ में होता था। मैंने एक प्रोग्राम और पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ की जिसमें मेरे साथ फ़ारूक बाजवा साहब, जो कुछ टू ताशकंद की किताब के ऑथर हैं, 1965 वॉर की जंग के, वो थे। मेरा ख़्याल है मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब थे और मेरे साथ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जनाब शमशाद अहमद ख़ान साहब थे। एक पॉइंट पे मैंने जनरल साहब से ये सवाल उठाया, मेरे जहन में एक था, मैं उठाना चाहता था। मैंने कहा कि वॉज़न 1965 वॉर द राइट वॉर एट द रॉन्ग टाइम। मेरा इशारा ये था कि हमें अगर ये जंग लड़नी ही थी हिंदुस्तान के साथ तो हमें 1962 में ये जंग लड़नी चाहिए थी, जब हिंदुस्तान की फ़ौजों को चीन से शिकस्त हुई थी। हिंदुस्तान की मिलिट्री हाई कमांड, वहाँ की फ़ौज, वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत डीमोरलाइज थी। तो वो एक अच्छा मौका था हमारे लिए जंग लड़ने का, बजाय इसके कि हम 1965 में हमने ये जंग छेड़ी, जबकि हिंदुस्तान की फ़ौजें जो हैं वो बहुत, उनका रिन्यूअल हो चुका था। अमेरिका और यूरोप और मगरब ने, बरतानिया ने उन्हें बहुत ज़्यादा मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स दी थी, उनका मोरल भी बहुत ज़्यादा बुलंद था। तो जनरल साहब उन्होंने उसको क्वेश्चन को वेलकम किया और वो सवाल का जवाब अभी दे ही रहे थे। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब ने बहुत बुरा मनाया और मुझे कहा कि अपनी पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग आवाज़ में कि डॉक्टर मोईद, ये क्या आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इससे बड़ी मायूसी फैलती है, ये पुरानी बातें हैं, इस किस्म की बातें जो है आपको डिस्कस जो है स्टेज के ऊपर नहीं करनी चाहिए। बहरहाल उसके बावजूद मैंने परसिस्ट किया। ज़ाहिर है कुछ थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ी, बिकॉज इतनी स्ट्रांगली उन्होंने एक सवाल के ऊपर जो एक क्रिटिकल क्वेश्चन था उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दी। लेकिन ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड हो रहा था, इसने चलना था, मेरा ख्याल है अभी 8 बजे किसी वजह से रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन ये प्रोग्राम चल ही ना सका। जब ये प्रोग्राम ना चला तो मुझे पता चला, मैंने चैनल से प्रोटेस्ट किया, तो पता ये चला कि ये कोई ISPR का प्रेशर नहीं था, ये कोई ISI, यकीनन सही बता रहा हूँ आपको, ये कोई फ़ौज का प्रेशर नहीं था, ये कोई ISI का प्रेशर नहीं था, ये कोई ISPR का कोई प्रेशर नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं था। चैनल के अंदर लाहौर में एक सेंसर शख्सियत मौजूद थी। ये कोई चैनल के हेड नहीं थे, बल्कि चैनल ने किसी को सेंसर के तौर पर लगाया हुआ था
اور ان کو شاید میرے ہی پروگرامس میں بہت زیادہ شک ہوتا تھا، تو انہوں نے اس پروگرام کے اوپر ایک نوٹ لکھ کے بھیجا کہ اس میں ڈاکٹر معید نے ایسے بہت سے جملے کہے ہیں، یہی جملہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پاکستان کی قومی سلامتی کے بارے میں بہت سے شکوک پیدا کرتے ہیں اور اس سے بہت بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اس لیے یہ پروگرام چل نہیں سکتا۔ اس وقت چینل کے سی او عمر احمد صاحب تھے، بڑی موزوں شخصیت تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی مسٹر سینسر کے ساتھ آرگیو کرنے کی، لیکن وہ پروگرام نہ چل سکا۔ بہرحال کچھ گھنٹوں کے بعد میں بڑا مایوس تھا، گھر میں میں نے دیکھا کہ واٹس ایپ کے اوپر مجھے بہت سے میسیجز آنے لگ گئے سرونگ اینڈ ریٹائرڈ سینئر آفیسرز کے، یعنی بریگیڈیئرس کے، میجر جنرلز کے، جنہوں نے یہ کہا کہ پروگرام دیکھا، پروگرام بڑا زبردست تھا، بڑی کرٹیکل ڈسکشن ہے، اس قسم کی کرٹیکل ڈسکشنز ہونی چاہیے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے پروگرام کیسے دیکھا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ پروگرام ٹی وی پہ تو نہیں چلا لیکن آن لائن یوٹیوب پہ چل گیا۔ اب یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ جن چیزوں کو غلط سمجھ کے فارمر فارن سیکرٹری نے اعتراض کیا اور چینل کے سینسر نے نہ چلنے دیا، اس کو پاکستان فوج کے ایک بھی افسر نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس ڈسکشن کو سب نے ویلکم کیا۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں نے یہ سوچا تھا، میں نے پلان کیا، میں ایک دو دن سے کوشش کر رہا تھا کہ ایک ایکس پاکستان کے آرمی آفیسر، ریٹائرڈ آرمی آفیسر، اور ایک ہندوستان سے ریٹائرڈ آرمی آفیسر، سینئر آفیسر جو ہیں، جنہوں نے لکھا ہو ان حوالے سے، میں ان دونوں کو لوں، ایک ویڈیو ڈسکشن کروں۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستانی جو ایکسپرٹ میرے ذہن میں تھے وہ ٹریول کر رہے تھے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، انہوں نے کہا ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں، پاکستانی پرسنالٹی تک میں دیر تک پہنچا، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر میں 6 سپٹمبر کی، جو انفیکٹ 6 سپٹمبر تو آج کا دن ہے، 1965 کی جنگ کے حوالے سے کہ دونوں سائڈ کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اسٹریٹجک تھنکنگ کیا تھی، جنگ کے اندر کیا ہوا اور اس جنگ کے نتائج کیا نکلے ہندوستان کے لیے، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے اور خطے کے لیے، اس حوالے سے میں ایک آبجیکٹیو قسم کی ڈسکشن کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اب ایک جملہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، آپ کے تحت الشعور میں ہوگا، دشمن نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے لاہور کے اوپر حملہ کر دیا۔ دشمن نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے 6 ستمبر کو لاہور پہ حملہ کر دیا اور پھر ہم نے دنداں شکن اس کا جواب دیا۔ جب ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بات صحیح نہیں تھی، بیکاز دشمن نے رات کی تاریکی میں کوئی حملہ نہیں کیا اور گزشتہ 1 مہینے سے ہندوستان اور پاکستان مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کی جنگ میں مصروف تھے۔ تاہم 2020-21 میں ہی، میرا خیال ہے 21 میں ہی، ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے بعد پاکستان کے اردو صحافت کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت، نام تو میں ان کا نہیں لوں گا لیکن وہ کالم بھی بہت لکھتے ہیں اور پاکستان کے ون آف دی ہائیلی پیڈ اردو کالمنسٹ ہیں، جن کا کالم روز پاکستان کے اردو کے بہت بڑے اخبار میں چھپتا ہے، اس کے علاوہ وہ ٹیلی ویژن کے اندر بھی بہت ہی مقبول شخصیت ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے آن دا لیفٹ سائڈ ٹیبل، پروگرام ختم ہوا یا بریک ہوئی تو کوئی بات ہو رہی تھی جس میں بات شاید ہو رہی تھی پٹھان کوٹ پہ حملے کی یا ممبئی کی دہشت گردی کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور ہندوستان نے خود کیا تھا۔ میں نے ہنس کے کہا ہمارے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں لاہور پہ حملہ کر دیا تھا۔ اس پہ بہت حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ صحیح نہیں ہے کیا؟ اچھا، مجھے یہ حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا کالمنسٹ جو ہے، جس کو پورا پاکستان پڑھتا ہے اور جس کو مہینے کے تقریباً 10-12 لاکھ صرف کالم لکھنے کے ملتے ہیں اردو اخبار سے، کیونکہ اخباروں میں اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے ٹی وی میں ملتے ہیں، تو اس کو، یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 2021 کی، اب تو ہو سکتا ہے لوگوں کو کالم لکھنے کے 20-25-30 لاکھ روپے ملتے ہوں، تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1965 میں 6 سپٹمبر میں لاہور کے اوپر یا سیالکوٹ پہ جب حملہ ہوا، اس سے بہت پہلے ہندوستان اور پاکستان کی 1 مہینے سے جموں اور کشمیر میں ایک جنگ جاری تھی، یعنی انہیں آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اب ہمارے اردو کے جو مشہور کالمنسٹ ہیں انہیں تو 2021 میں نہیں پتا تھا کہ یہ جو بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، اور اس سے پہلے سے جنگ ہو رہی تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں جو اس حقیقت سے یا ان حقائق سے واقف نہ ہوں اور آپ نے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کا نام نہ سن رکھا ہو۔ آپریشن جبرالٹر کا آغاز پاکستان نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 5 اگست 1965 میں شروع کیا، جب ہم نے تقریباً 3000 سے زیادہ ناردرن لائٹ انفنٹری کے ٹرینڈ گوریلاز کو جموں اور کشمیر کے اندر داخل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ایک انسرجنسی جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور وہ انسرجنسی ہوئی بھی لیکن اتنی کامیاب نہیں ہوئی، اس کے وہ اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ پھر اس آپریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا 1 سپٹمبر 1965 میں، اور اس کے بعد ہندوستان نے اپنا جوابی حملہ کیا۔ ہندوستان نے جو جوابی حملہ کیا، اسے آپریشن
रिडल का नाम दिया जाता है, इसका ये मिलिट्री नाम है। और 1950 की दिहाई से ऑपरेशन रिडल जो है उसका एक ड्राफ्ट या उसका एक खाका जो है वो हिंदुस्तानी मिलिट्री हाई कमांड ने तैयार कर रखा था। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप एक किताब पढ़ना चाहें, एक ही किताब पढ़ना चाहें, तो ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिवली लिखी हुई किताब है डॉक्टर फारूक बाजवा की, फ्रॉम कुछ टू ताशकंद द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965। इसको आप ज़रूर देखें, आप इसको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पाएंगे। मैं भी दोबारा भी इसका जिक्र करता हूँ। अगर आप कंटेम्प्रेरी इंडियन डिस्कोर्स देखेंगे, खास करके अगर आप नेट पे पढ़ते हैं, विकीपीडिया पे पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको, क्योंकि ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तानियों ने ही लिखा हुआ है, और डीजी आईएसपीआर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपकी तमाम तर जंग तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ हो रही है, लेकिन जितना भी नैरेटिव है जंगों का और तारीख़ का हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने ही लिख के वहाँ पे रखा हुआ है, या उसकी एडिटोरियल कंट्रोल जो है वो उनके पास है। तो वहाँ से आपको यही पता चलेगा कि हिंदुस्तानियों का मकसद महज लाहौर के ऊपर प्रेशर डालना था और वो एक काउंटर ऑफेंसिव था, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। जब आप सीरियस किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हिंदुस्तानी हाई कमांड का पूरा पूरा प्लान ये था कि हम लाहौर को फ़तह कर लेंगे। लाहौर को फ़तह करेंगे तो वो समझते थे कि उनकी जो ह्यूमिलिएशन गुज़िश्ता चंद बरसों में हुई है चीनियों के हाथों 1962 के अंदर, और रन ऑफ कुछ की लड़ाई में जनवरी फरवरी में पाकिस्तान के हाथों, उसका अजाला जो है वो हो सकेगा। ताहम वो लाहौर ले ना सके, और पाकिस्तान की वो अफवाज, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अफवाज पाकिस्तान इन द मॉर्निंग ऑफ 6 सितंबर वाकई ही दे वर टेकन बाय सरप्राइज। अब ये सवाल आपके जहन में पैदा होगा कि अगर एक महीने से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जंग हो रही थी तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो फॉर्मेशंस पंजाब में थी, लाहौर और सियालकोट के आगे पीछे, वो एक हिंदुस्तानी हमले को की तवक्को जो है वो नहीं कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का GHQ और जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान जो हैं, उनकी असेसमेंट ये थी कि हिंदुस्तान पंजाब के ऊपर हमला नहीं करेगा। इसके बारे में मज़ीद मैं बात करता हूँ। ताहम बावजूद इस सरप्राइज़ अटैक के ये हमें मानना पड़ता है कि उस वक़्त की पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने इंतहाई बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ और बहुत ही इंटेलिजेंटली लाहौर का और सियालकोट का डिफेंस उन्होंने किया। हिंदुस्तानी आर्गूमेंट यह है कि रास्ते में BRB कैनाल आ गई है, वो बहुत चौड़ी थी, बाज़ जगहों पे 90 फुट थी, बाज़ जगहों पे 140 फुट चौड़ी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि नेचुरल ऑब्स्टिकल तो आपके रास्ते में कुदरती किस्म की वो तो आ ही जाती हैं। और इसमें पाकिस्तानी फ़ौज की जो इंटेलिजेंट डिफेंस था लाहौर का, जिसमें हमने देखा कि मेजर अजीज़ भट्टी एक हीरो की हैसियत से उनको निशान हैदर मिला और उनको आज भी पाकिस्तानी कौम याद रखती है। ये एक इम्पॉर्टेंट हीरोज़, बहुत से इंपॉर्टेंट हीरोज़ जो हैं उन्होंने इमर्ज किया। इसी तरह से ऑपरेशन निपोल जो है वो लॉन्च किया गया सियालकोट सेक्टर में, जहाँ फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चविंडा, बैटल ऑफ चविंडा हुई, जो कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन और नाज़ी जर्मनी की टैंक बैटल ऑफ कर्स्क के बाद सबसे बड़ी टैंक बैटल थी। ताहम जब ये 20 सितंबर तक जब ये जंग पहुंची, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, तो हिंदुस्तान के पास कम अज़ कम भी 1900 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी इंडियन आर्मी के कंट्रोल में थी, और तकरीबन 500 कुछ किलोमीटर हिंदुस्तानी टेरिटरी पाकिस्तान के कंट्रोल में थी। जनरल अयूब को इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा था, फील्ड मार्शल अयूब खान को, कि अगर ये जंग चंद दिन और जारी रहती है, पाकिस्तान के पास मिलिट्री सप्लाईज़ की इतनी कमी थी, पाकिस्तान की टोटल रिलायंस जो है वो अमेरिकन स्पेयर पार्ट्स, अमेरिकन एमिनेशन के ऊपर थी, और चूँकि अमेरिका ने तमाम असला बंद कर दिया हुआ था, तो जनरल अयूब को इसका अंदाज़ा था कि चंद दिन ये जंग और जारी रहेगी तो वो हकीकत जो मिलिट्री कमांडर्स को पता है कि पाकिस्तान इस जंग को सस्टेन नहीं कर सकता, वो चीज़ इंडियन जो डोमिनेंस थी वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी। यही वजह थी कि जनरल अयूब को यूनाइटेड नेशन मेडिएटेड और रशियन मेडिएटेड ताशकंद एग्रीमेंट जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। देखिए, वैसे तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री ने कोई ऐसे जनरल्स नहीं पैदा किए जिन्हें दुनिया ने या खुद पाकिस्तान की मिलिट्री के ऑफिसर्स ने स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की हैसियत से देखा हो, लेकिन 1965 हैज़ एन एक्सेप्शन। 1965 की जंग ने एक बहुत ही इंट्रीगिंग जनरल जो हैं उनको पैदा किया, मेजर जनरल अख्तर मलिक, जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के आर्किटेक्ट थे। और ये आम तौर पे समझा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के राइटर्स जो हैं वो इसके बारे में लिखते हैं कि अगर जनरल अख्तर मलिक की कमांड को 2 सितंबर 1965 को चेंज न कर दिया जाता तो जंग का जो आउटकम है 1965 का वो मुख्तलिफ हो सकता था। अब ये मामला है क्या कि कैसे 2 सितंबर 1965 को, जब जनरल अख्तर मलिक वाज पोइज्ड टू अटैक अखनौर, और उस वक्त सिर्फ 24 घंटे की बात थी कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वुड हैव टेकन अखनौर, जिससे बैटल के तमाम डायनामिक्स बदल जाते। और मैंने देखा है कि जो उस वक्त के UK के, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर थे
انڈیا کے اندر انہوں نے، کیونکہ بعد میں سب ایمبیسڈرز ڈپلومیٹس نے اپنے اپنے میموز بھیجے، ڈیٹیل رپورٹس بھیجیں، ان کی رپورٹس بھی میں نے دیکھی ہیں اور میں نے دوسرے بھی رپورٹس دیکھی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اخنور فال کر جاتا بٹوین 2 and 3 سپٹمبر 1965 تو جنگ کے ڈائنامکس مختلف ہوتے، ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک چیلنج پیدا ہو جاتا، شاید ہندوستان کی جو کیپیسٹی تھی لاہور اور سیالکوٹ کے اوپر حملہ کرنے کی وہ بھی سیریسلی کمپرومائز ہو جاتی، اور ہندوستان کو اس جنگ میں شاید کسی نہ کسی قسم کا ٹیبل پہ آنا پڑتا، نیگوسیشن کرنی پڑتی، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا، جو بعد میں ہندوستان کو نہیں کرنا پڑا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میجر جنرل اختر ملک کی کمانڈ کیوں چینج ہوئی؟ آج تک اس کے بارے میں کوئی بھی کلیئر ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ 2 سپٹمبر کو ایک ہیلی کاپٹر میں اس وقت کے CNC کمانڈر چیف جنرل موسیٰ جنرل ایوب کے کہنے میں، پریزیڈنٹ جنرل ایوب کے کہنے پہ پہنچتے ہیں بیٹل گراؤنڈ پہ، فرنٹ لائنز پہ، اور خود پرسنلی آتے ہیں، نوٹیفیکیشن یا لیٹر نہیں ہے، اور میجر جنرل یحییٰ کو لے کر آتے ہیں اور میجر جنرل اختر ملک کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کمانڈ چینج کر دی ہے، جس کے نتیجے میں میجر جنرل یحییٰ 1-1.5 دن لگاتے ہیں اپنے بیٹل آرڈر یا اپنی پلان کو بنانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور انڈین فورسز کو ری گروپ اور ری آرگنائز کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب کوشچن ہے کہ جنرل ایوب نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے بارے میں طرح طرح کی کنٹروورسیز ہیں، ہر طرح کی اس کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں۔ ایک اس میں یہ بھی تھیری ہے کہ اختر ملک شاید احمدی تھے، اور یہ تھا کہ ایک احمدی جنرل جو ہے اس کے ہاتھ میں فتح کا بینٹر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جو بہت زیادہ اس میں کنسنسس میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جنرل ایوب بہت گھبراتے تھے کہ اگر ہم نے اخنور فوری طور پہ لے لیا تو ایک آل آؤٹ بیٹل ہو جائے گی۔ وہ ہندوستان کے ساتھ ایک آل آؤٹ وار نہیں کرنا چاہتے تھے، بیکاز وہ ایک آل آؤٹ وار کے لیے پریپیئر ہی نہیں تھے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے اس پہ ابھی تک ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جنرل ایوب ہندوستان کے ساتھ ایک آل آؤٹ وار نہیں چاہتے تھے، ایک آل آؤٹ وار کی پریپریشن ہی نہیں تھی، ان کے پاس ٹوٹل 3 ہفتے کی جنگ لڑنے کا ساز و سامان تھا، تو پھر آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کو جنرل ایوب نے جون جولائی میں اپروو کیوں کر رکھا تھا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی GHQ اور پاکستان کا جو فورن آفس ہے، اور فورن آفس اس کو اس وقت 2 بہت ہی ہاکش لوگ ہیڈ کرتے تھے، فورن سیکرٹری عزیز احمد اور فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو، دونوں ہی بڑے اینٹی انڈیا تھے اور بڑے ہاکش تھے، اور جو سمری سبمٹ کی گئی پاکستان فورن آفس کی طرف سے پریزیڈنٹ ایوب کو، وہ سمری یہ کہتی تھی کہ ہندوستان کسی بھی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کشمیر پہ کوئی بھی کنسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد امریکہ جتنی تیزی سے ہندوستان کو عام کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اور ہندوستان میں اگر کوئی تھوڑا سا، کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کو ایک ایج تھا بیکاز آف دی امریکن آرمامنٹ جو 1950s کے بعد اور 1960s میں لیٹ 50s سے پاکستان کو ملے تھے، امریکن ٹریننگ بھی تھی، تو ہمیں جو ایج حاصل ہے وہ ایج ہمارا ایروڈ ہو جائے گا، اور اگر ہم کشمیر کے اندر ایک لمیٹڈ جنگ کریں اور یہ جنگ لمیٹڈ ہی رہے گی تو ہم ہندوستان کے اوپر اتنا پریشر ڈال سکتے ہیں اور کہ دنیا کی بھی انوالو ہو جائے گی اور ہندوستان ایک نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر آ جائے گا۔ اب اس میں پرنسپل کوشچن یہ ہے کہ یہ اسمپشن کیوں تھی کہ یہ جنگ صرف جو ہم شروع کریں گے آپریشن جبرالٹر کی شکل میں، یہ صرف جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر تک ہی محدود رہے گی اور یہ پراپر پاکستان یعنی کشمیر سے نکل کے یہ پنجاب تک نہیں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ جب ہندوستان نے لاہور پہ حملہ کر دیا اس پوائنٹ سے آنورڈز اور اس کے بعد آنے والے کئی مہینوں اور سالوں میں پاکستان میں یہ بحث ہوتی رہی کہ ہم کیوں نہیں یہ توقع کرتے تھے کہ ہندوستان لاہور اور سیالکوٹ پہ چڑھ دھوڑے گا، جبکہ ٹوٹل ملٹری سینس بنتی تھی، ان کے پہلے ایسے پلانز بھی تھے۔ ایوب خان نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو اور عزیز احمد اور پاکستان فورن آفس کو بلیم کیا کہ انہوں نے مجھے مس لیڈ کیا ہے۔ ایوب خان اور عزیز احمد کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تمام سیٹس آف سرکمسٹانسز ملٹری ہائی کمانڈ کے سامنے رکھے تھے، اور بہت سے جو ٹاپ کمانڈرز تھے یا GHQ ہے وہ بھی ان سے متفق تھے کہ ہندوستان حملہ نہیں کرے گا۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کو ایک رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اس خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہ حملہ ہندوستان نے صرف اور صرف امریکہ کے ونک آف دی آئی پہ یہ نوٹ پہ کیا ہے، کیونکہ ادروائز اس وقت پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی اسمپشن یہ تھی کہ چونکہ ہم ویسٹرن الائنسز کے ممبر ہیں اس لیے ہندوستان ایک ویسٹرن ایلائی کے اوپر اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ملک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے اندر لڑتے رہتے تھے۔ خود ہندوستان پاکستان 1947-48 میں انہوں نے 7-8 مہینے کشمیر میں جنگ لڑی،
اس کے بعد بھی ان کی اسکرمشز ہوتی رہتی تھیں. یہ وہی زمانہ ہے جب 1950s میں کوریا کے اندر، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا میں چین نے پوری مغربی دنیا کی جو فوجیں ہیں انہوں نے چین کے خلاف لڑائی لڑی. ایک طرف چینی فوجیں تھیں کوریا کے اندر، دوسری طرف ویسٹرن الائنس کی فورسز تھیں جسے یونائٹڈ نیشن کی فورسز کہا گیا. لیکن یہ تھا کہ کسی نے چین پراپر کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح ویتنام کی جنگ کے اندر چینی انوالو تھے لیکن چین پراپر اس جنگ کا حصہ نہیں تھا. جنگ ویتنام تک محدود رہتی تھی. سو پاکستانی اسمپشن بھی یہ تھی فارن آفس کی ذوالفقار علی بھٹو اور عزیز احمد کی کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ مقبوضہ جموں اور کشمیر تک ہی محدود رہے گی. ہندوستان نے وار کو ری انوینٹ کیا اس موقع پہ جب پہلی دفعہ انہوں نے دنیا کے سامنے اپنا یہ پیراڈائم رکھا کہ کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ اٹنگ ہے. یہ جو ڈاکٹر فاروق باجوہ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، فرام کچھ ٹو تاشقند، دی انڈو پاکستانی وار آف 1965، اس میں اس چیز کی بڑی بھرپور ڈسکشن ہے. اور یہ کتاب یہ ریسرچ کے کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ جنرل ایوب ہی در حقیقت اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے ایبزالو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 1951 سے پاکستان کے سپریم کمانڈر تھے، ملٹری چیف تھے. انہوں نے کسی پروٹریکٹڈ لانگ وار کی تیاری کی ہی نہیں تھی، باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ پاکستان کو جو امریکن ایمونیشن، اسپیئر پارٹس اور سپلائز ملتے ہیں وہ صرف 3 ہفتے کے لیے کافی ہیں، اور اگر جنگ لمبی ہو جائے گی تو پاکستان کے پاس کوئی سپلائز ہے ہی نہیں. اور یہی صورتحال ہو گئی کہ 20 ستمبر کو پاکستان کے پاس کوئی سپلائز اس وار کو کنٹینیو کرنے کے لیے نہیں تھے. اسی طرح سے ان کے پاس کوئی کاؤنٹر بیلنس نہیں تھا. ان کی تمام تر جو ڈپلومیٹک سپورٹ تھی وہ امریکہ کے اوپر کنٹینجنٹ تھی. چین کے ساتھ کچھ بات کرنے کی کوشش کی گئی. جب ہاسٹیلٹیز شروع ہو گئیں تب چین کو بتایا گیا کہ ہم کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہماری ہاسٹیلٹیز چل رہی ہیں. اور اس وقت چینیوں نے ڈپلومیٹکلی تو سپورٹ کیا لیکن ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ نے پہلے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا. اسی طرح سے چین نے پاکستان کو ایک ڈیفنس پیکٹ آفر کرنے کی کوشش کی لیکن پریزیڈنٹ ایوب اس وقت امریکہ اور ویسٹرن الائنس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو در حقیقت اس جنگ کی جو مس کیلکولیشنز ہیں اس کی الٹیمیٹ ذمہ داری جو ہے وہ پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان کے کندھوں کے اوپر آتی ہے. اب کہتے ہیں کہ ہر ہسٹوریکل فینومینا کو جب آپ کریٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس کا ایک لرننگ آؤٹ کم ہوتا ہے. 1965 کی جنگ کا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا ایک لرننگ آؤٹ کم یہ ہے کہ پاکستان کے جو کمانڈر ان چیف تھے، جو سپریم کمانڈر تھے، پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کی جو بگر پکچر تھی وہ بالکل بھی کلیئر نہیں تھی. پاکستان کی آرم فورسز نے ٹیکٹیکلی طور پہ بڑا بریلینٹلی لڑا، بہت بہادری سے، بہت انٹیلیجنٹلی. انہوں نے لاہور کا ڈیفنس کیا، سیالکوٹ کا ڈیفنس کیا، بیٹل آف چونڈا جو بیٹل ہے وہ انہوں نے لڑی. کشمیر میں آپریشن گرینڈ سلام جو ہے بہت سکسیسفلی اس کو پش کیا. لیکن بگر پکچر کلیئر نہیں تھی. اور یہ جو بگر پکچر کی لیک آف کلیئرٹی ہے، جو ویژن کی لیک آف کلیئرٹی ہے کہ بڑی تصویر ان کے پاس نہیں تھی، یہی چیز ہم کارگل میں بھی دیکھتے ہیں جہاں جنرل مشرف کی ٹیکٹیکل بریلینس تو بہت تھی کہ ہم ہائٹس کو کیپچر کر لیں گے لیکن پھر انڈیا کا جب کاؤنٹر رسپانس آئے گا، اگر یہ ایسا نہ ہوا، ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، وہاں پہ کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں تھی. اسی طرح سے کشمیر کی انسرجنسی کو جب پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ نے 1987-88 کے بعد سپورٹ کیا، اس کو بڑھایا آگے، تو وہاں پہ بھی صرف اسمپشن یہ تھی کہ ہم اتنی ایک آگ لگا دیں گے کہ ہندوستان مجبور ہو کے نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جائے گا، دنیا اس کا نوٹس لے گی. جب ایسا نہیں ہوا تو ان کے پاس کوئی اور کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں تھی، وہ اسی اسٹریٹجی کے اندر مزید انویسٹمنٹ کرتے چلے گئے. اب موجودہ صورتحال کے اوپر آ جائیں کہ ویسے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں، آپ نے ڈفرینٹ قسم کی فائر والز وغیرہ کے ایکسپیریمنٹ کرنے شروع کر دی ہیں، آپ نے 200 کیسز عمران خان پہ بنا دی ہیں. لیکن بگر پکچر کیا ہے؟ پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ اس وقت انتہائی کنفیوز نظر آتی ہے. وہ پاکستان کے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بگر پکچر نہیں ہے، اور ہر دن ہم اسی چیز کا انالیسس کرتے ہیں جس پہ وہ اور ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.